بہن پر کم سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ لائیے انشاءاللہ۔ یہ پیچھے بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن پر کم سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ لائیے انشاءاللہ۔ یہ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ تین طرح کی عورت ہوتی ہے، تین طرح کی عورت ہوتی ہے، اور عورت میں چار خوبی ہوتی ہے۔ عورت کس طرح ہوتی ہے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل کم وقت میں، مختصر وقت میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تین طرح کی عورت ہوتی ہے، ایک اچھی عورت ہوتی ہے، ایک بری عورت ہوتی ہے، ایک اچھی بھی نہیں بری بھی نہیں ہوتی، وہ 50-50 ہوتی ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تین طرح کی عورت ہوتی ہے۔ کون عورت ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شادی ہو گئی، سسرال آئی، مصیبت کو دیکھ رہی ہے، سسرال میں مصیبت ہی مصیبت دیکھ رہی ہے، تو کیا کہتی ہے؟ مصیبت میرے ہی گھر کے اندر نہیں ہے، ساری دنیا میں مصیبت ہے، سب سے اچھی عورت ہے۔ میکے سے سسرال آئی ہے، میکے میں ٹھنڈی تھی، سکھ تھا، سکون تھا، مصیبت نہیں دیکھی، لاڈلی اور رانی بنی ہوئی تھی، لیکن سسرال آئی ہے، مصیبت ہی مصیبت دیکھ رہی ہے، تکلیف ہی تکلیف دیکھ رہی ہے، لیکن حرف شکایت نہیں لاتی۔ کیا کہتی ہے؟ میرے گھر کیا مصیبت ہے، ساری دنیا مصیبت ہی اٹھا رہی ہے، سب سے اچھی عورت ہے۔ دوسری عورت جو سب سے بری عورت ہے، رکشہ چلانے والا شوہر ہے، بیچارہ پسینہ چھوٹ رہا ہے، پیسہ کما کر کے لا کر کے دے رہا ہے، اور یہ پیسے کو سسرال سے میکے بھیج رہی ہے، چوہے کا مان بنا رہی ہے۔ پیسہ شوہر ادھر کما کر کے دیتا ہے، یہ پیسہ ٹرانسفر ادھر کرتی ہے، یہ سب سے بری عورت ہے۔ تیسری عورت کون ہے؟ جو اچھی بھی نہیں ہے بری بھی نہیں ہے، بیچ بیچ میں ہے، اس کی بھی مامی ہے اس کی بھی مامی ہے۔ بیچ بیچ کی عورت کون ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کی شادی کہیں اور ہوئی تھی، اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، اس کے بعد دوسری شادی اس گھر میں ہوئی ہے۔ جب اس گھر میں آئی، جب راحت دیکھتی ہے، خوشی دیکھتی ہے، تو شوہر کی تعریف نہیں کرتی، اور جب مصیبت دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ اس سے تو اچھا میرا وہی گھر تھا۔ مثال دیجیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا، عورت کس طرح ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت دولت کی طرح ہوتی ہے، دولت کو چھپایا جاتا، دکھایا نہیں جاتا۔ اگر آپ دولت کو چھپائیں گے نہیں، دکھائیں گے تو دولت لوٹ لی جائے گی۔ اگر عورت کو آپ چھپائیں گے نہیں، دکھائیں گے تو آبرو چلی جائے گی۔ دولت جو گئی ہے وہ تو واپس آ جائے گی، لیکن آبرو جو گئی ہے کبھی واپس نہیں آئے گی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے گھر میں دودھ ہوتا ہے، دودھ اس کو ڈھک کر کے رکھا جاتا ہے۔ کیوں کس سے ڈھک کر کے رکھا جاتا ہے؟ کہ کوئی بلی نہ آ جائے اور دودھ پی کر کے 9-11 نہ ہو جائے۔ ڈھک کر کے رکھا جاتا ہے، دودھ کو ڈھک کر کے رکھا جاتا ہے، بلی کو باندھ کر کے نہیں رکھا جاتا، بلکہ دودھ کو ڈھک کر کے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بلی کی نظر دودھ پر ہے۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے خوشبو لگا کر کے، اور بغیر دوپٹے کے نکلتی ہے، تنہا نکلتی ہے، برقعے میں نہیں ہوتی، اور چوراہے سے گزرتی ہے، تو بلی کی طرح بڑے بڑے لوگوں کی ہوس کی نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ لوگوں کو باندھ کر رکھیں گے یا عورت کو چھپا کر کے رکھیں گے؟ اگر دودھ کو ڈھک کر کے رکھا نہیں گیا تو دودھ چلا جائے گا، عورت کو ڈھک کر کے رکھا نہیں جائے گا تو عورت چلی جائے گی، کبھی تو جان جائے گی کبھی ایمان جائے گا۔ تیسری اور آخری مثال آپ کے پاس دے کر کے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ موتی ہوتی ہے، موتی بہت قیمتی ہوتی ہے، موتی ہوتی ہے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ یہ قیمتی کیوں ہوتی ہے؟ موتی کے اندر پانی ہوتا ہے، موتی کے اندر پانی ہوتا، وہ پانی جب تک موتی کے اندر موجود ہے موتی قیمتی ہے، وہ پانی جیسے نکلا موتی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ عورت کب قیمتی ہے؟ جبکہ اس کے اندر حیا ہے، شرم ہے،
اگر حیا شرم نکل گئی تو عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے. شادی کا موقع تھا, بارات آئی ہوئی تھی, لڑکی رخصت ہونے والی ہے, تو سارے لوگ رو رہے ہیں. ماں بھی رو رہی ہے, خالہ بھی رو رہی ہے, نانی بھی رو رہی ہے, دادی بھی رو رہی ہے, چونکہ جوان بیٹی پوس پال کر کے رخصت کی جا رہی ہے. سب کا کلیجہ پھٹ رہا, سب رو رہے ہیں, لیکن ایک آدمی ہنس رہا. چھوٹا بچہ پوچھ رہا کہ ابا یہ سارے لوگ رو رہے ہیں, یہ کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا کہ بیٹا کون ہنس رہا؟ کہا یہ دولہا بابو ہنس رہا. کہا کہ جو دولہا آیا ہے وہ ہنس رہا ہے, یہ سارے کے سارے لوگ رو رہے ہیں. تو باپ نے جواب دیا, بیٹا ابھی تو رخصتی کا موقع ہے, ہم لوگ رو رہے ہیں, یہ ہنس رہا ہے, زندگی بھر اسی کو رونا پڑے. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. حضرت مولانا مفتی صاحب النذیر صاحب, حضرت مولانا مفتی صاحب النذیر صاحب, علماء دیوبند, علماء دیوبند. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال. ایک چیز آپ لوگ دیکھتے ہیں, یہ جو اس طرف کا جو حصہ ہے زیادہ لوگ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس طرف والا حصہ ہے سب لوگ جوان بیٹھے ہوئے ہیں. اندازہ اٹھا لیجئے آپ. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے, چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے, چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی